السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب پیچھے سے جن آیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تقوی والے کون ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں میں کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو یوں کہہ لیں عروج تک پہنچایا، اور آخر میں یہی فرمایا کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے۔ اور کس انداز میں فرمایا اللہ نے، سنیے، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کتب سماویہ میں یا بھی ظاہر ہے، اور جو اللہ کے مظاہر فطرت ہیں ان میں بھی یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں، یعنی تمام حجت فرما رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ شاہد اللہ، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ بھی، اللہ فرما رہے ہیں میرے ساتھ میرے ملائکہ سارے فرشتے وہ بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اولو العلم لوگوں کو ملائکہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ میری ذات گواہی دیتی ہے، پھر فرمایا فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اولو العلم ایسے لوگ جنہیں کہیں قرآن پاک میں اولو الالباب بھی کہا گیا ہے، الذین یعقلون کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ وہ جو لوگ ہیں، یہ جو آیت ہے اس میں سورۃ البقرہ کی 20ویں رکوع میں یہ آیت جسے آیت الآیات کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اپنے مظاہر فطرت جو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، لآیات لقوم یعقلون، عقل والے جو لوگ ہیں نا، وہ میری نشانیوں کو، میری باتوں کو جانتے مانتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، یقیناً وہ لوگ جو ہیں عقل والے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں۔ قومی یعقلون، یعنی یہ قوم جو ہے یہ اولو الالباب، اولو العلم، یعنی یہی لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعریف اپنے مومن بندے کی کس طرح شان کو اٹھا رہے ہیں، کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ یہی جو لوگ ہیں یہ لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ عقل والے، بصیرت والے ہیں، یہی سمجھدار ہیں جو یہ گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا قائما بالقسط، وہ عدل اور قسط کا عدل و انصاف کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا ہے، اللہ عدل و انصاف سے محبت کرنے والا ہے۔ یہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کا خیال اس طرف بھی چلے جاتا ہے کہ اللہ عدل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ عدل کے ساتھ ساتھ اللہ نے رحمت اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے، عدل نہیں رحمت۔ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائیں تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں حدیث مبارکہ میں تذکرہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ تم چلو اللہ سے کہو حساب کتاب شروع کیجئے، وہ کہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب دیکھو اب ہمارے وہ باپ ہیں، سب کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول، تو وہ ڈریں، نوح، ابراہیم علیہ السلام، دوسرے سب رسل، انبیاء سب ڈریں گے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے۔ پتہ نہیں اللہ فلاں وقت کی میری جو بات اللہ کو ایسا نہ ہو، کہیں پسند نہ ہو، فلاں جو میرا عمل ہے کہیں وہ اللہ سے خوف زدہ، یعنی اللہ سے خوف زدہ ہوں گے وہ لوگ بھی۔ اگر اللہ عدل پہ آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں بخشا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے
ایسے عرض کر دیا یا رسول اللہ، اور آپ، یعنی یہ تو انہیں بھی پتہ تھا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، معصوم ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. اب دیکھو یہ کیسا فکر، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اللہ اگر عدل کرنے پہ آ جائیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے جو اعمال ہیں ہمارے پلے ہے کیا؟ عدل نہیں، اللہ تو رحمت اللہ نے اپنے اوپر کرنی واجب کر دی ہے. اللہ عدل فرمائیں گے، زیادتی نہیں مقصد فرمائیں گے، اس حوالے سے کہ اللہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں فرمائیں گے. اللہ تو رحم کرنے کے بہانے اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح میں اپنے بندے کو بخش دوں، کس طرح اس پر رحمت کروں. اب دیکھیں کئی اللہ قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ کام کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ رستہ اختیار کر لو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. یا ہمیں تاریخ میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں کہ کسی آدمی نے فلاں کام کیا اللہ نے معاف کر دیا، کسی آدمی نے یہ چھوٹا سا کہا. اللہ تو رحمت کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، زیادتی نہیں کریں گے، اور اللہ تو رحمت کریں گے. اللہ نے اپنے اوپر عدل کرنا واجب نہیں قرار دیا. واجب اگر قرار دے اللہ تو پھر ہم چھوٹ کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، عدل تو پھر یہ ہے کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کی سزا ہو. پھر ہمارے پلے اگر یہ ہو جائے ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، تو یہ تو اللہ کو تو سب معلوم ہے. اگر اللہ اس طرح انصاف کریں گے تو پھر تو کسی کی بھی نجات نہیں ہے. اللہ رب العزت رحمت کریں گے، رحمت کرنا واجب کر لیا، لیکن ہم بھی اللہ کی اس رحمت کی طرف دوڑیں، اللہ کی اس رحمت کو تلاش کریں، اس کے امیدوار بنیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن آپ کا قرب چاہتا ہوں جنت میں. تو آپ نے فرمایا سجدوں سے میری مدد کرو. اب دیکھو کیا نبی نے فرمایا کہ سجدوں سے میری مدد کرو، کہ اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے مانگو. تو میری بھی دعا جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے ساتھ شامل ہوگی، لیکن تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ نے اللہ کے نبی نے یہ ایک طریقہ بتایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو. اگر فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بلکہ وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے. شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دی ہے، اور اس آیت کے آخر میں پھر یہ فرمایا کہ لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہاں اللہ نے بار بار اپنی توحید بیان فرمائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت ساری ان کے جو مفہوم ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قرآن پاک کی آیات بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی جو گناہ چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا. اس سے ہٹے گا نہیں، اس سے باز نہیں آئے گا، باز بھی آئے گا اور توبہ بھی کرے گا، معافی بھی مانگے گا. یعنی جو انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جتنے گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا، میری رحمت ہوگی، میں چاہوں گا میں معاف کر دوں، لیکن شرک کو میں معاف ہی نہیں کروں گا. تو اس لیے ہمیں توحید کا دامن تھامنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے. خیال کریں قدم قدم پر پھونک پھونک کر قدم رکھیں کہ توحید میں کہیں داغ نہ آئے، توحید پہ کہیں حرف نہ آئے. بس یہ بات اس پہ سختی سے عمل کریں اور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور توحید کو ماننے والا اور توحید پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.